ذہین بھی سمجھتا ہے، اور وہ سب سے بڑا فالٹ اس میں یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنی منمانی کروں گا، میں اپنی منمانی زندگی گزاروں گا، جیسے میرا دل چاہے گا میں وہ کروں گا، اور پھر اسی تکبر کی بیس پہ آخرت کا انکار کرتا ہے۔ جب ہم قرآن مجید پڑھا کرتے تھے نا، پہلے کچھ آیتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تھیں، وہ جب سوسائٹی میں چلنا پھرنا شروع ہوئے تو وہ آیتوں کا مفہوم سمجھ میں آ گیا۔ قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ بھی آخرت کا انکار کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے، ہمارا حساب و کتاب نہیں ہوگا، یہ دنیا ہی ہے سب کچھ، قرآن ان کو متکبر قرار دیتا ہے۔ متکبر، اپنی حیثیت سے زیادہ سوچنے والے۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ کی اتنی حیثیت ہے نہیں لیکن آپ اپنے آپ کو اپنی حیثیت سے زیادہ بڑا سمجھنا آپ نے شروع کر دیا، جیسے شیطان نے کیا تھا، اتنی حیثیت تھی نہیں لیکن اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا شروع کر دیا اس نے۔ تو قرآن جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ جو لوگ آخرت کے منکر ہیں نا ان میں تکبر ہے۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ بھائی تکبر ہوگا کچھ لوگوں میں لیکن سب میں تکبر ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو بھی آخرت کا انکار کرتے ہیں وہ متکبر ہوتے ہیں؟ بھائی بعض دفعہ نظریاتی طور پہ کوئی انکار کر دے، اسلام کو جو صحیح نہیں مانتا، مذہب کو صحیح نہیں مانتا، اس کا نظریہ ہے کہ میں آخرت کو نہیں مانتا، لیکن آپ حقیقت میں جا کے غور کریں گے نا تو آخرت کے انکار کے پیچھے تکبر ہی ملے گا آپ کو۔ وہ کیا ہے تکبر؟ انسان یہ کہتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، مٹی ہو کے فنا ہو جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا، تو کون دوبارہ زندہ کرے گا مجھے؟ یہ تکبر ہے۔ یعنی جس خدا نے اپنے وجود کے اتنے دلائل دے دیے، ایک ایک چیز بنائی اس نے، اتنا کچھ بنا کے زمین پہ بکھیر دیا اس نے۔ آج میں ایک شارٹ ویڈیو دیکھ رہا تھا ایک پرندے کی، صحرائی پرندہ ہے، وہ اپنے پروں کے اندر پانی کو جذب کرتا ہے اور دور اڑتا ہوا پتہ نہیں کتنے کلومیٹر دور جاتا ہے اس پانی کو لے کے، جہاں اس نے چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہوتے ہیں، پھر وہاں جاتا ہے، بچے وہ جو پروں میں پانی جذب ہوتا ہے نا وہ پانی پی رہے ہوتے ہیں اس کو۔ تو بچوں کی ماں ایسے اپنے بچوں کی خدمت کرتی ہے۔ او بھائی یہ خود بخود ایسی مشینیں بن رہی ہیں یار، حیرت کی بات ہے، خود بخود تھوڑی ہو سکتا ہے یہ سب کچھ۔ یہ سب کچھ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ خدائی کمالات ہیں۔ پرندوں کے گھونسلوں کو دیکھو آپ، ایک پرندہ ہے ہتھوڑے کی طرح تنے کو مارتا ہے، وہ ہم ڈرل مشین سے نہیں لکڑیوں میں سوراخ کرتے، وہ اپنی چونچ سے کرتا ہے۔ سائنسدانوں نے اس کی جو پاور ہے نا کہ کتنی پاور سے یہ مار رہا ہے، اس کی پاور کو کیلکولیٹ کیا ہے کہ کتنی طاقت سے یہ ضرب دیتا ہے۔ تو اتنی پاور سے وہ تنے میں سوراخ کرتا ہے کہ سائنسدانوں کے مطابق اس کی کھوپڑی سلامت رہنی نہیں چاہیے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ دماغ خراب ہو جانا چاہیے اس کا۔ وجہ اس کی ہے کہ اتنی پاور سے جب آپ اپنا سر کسی چیز کو یا اپنی چونچ یا اپنے دانت کسی چیز کو ماریں گے تو کھوپڑی پہ اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دیکھو آپ نے کسی مضبوط کھوپڑی والے سے پنگا لیا اور جا کے اس کے سر پہ زور سے ایسے کک ماری، تو کس کی کھوپڑی پہ چوٹ لگے گی؟ اس کے یا آپ کی؟ بھائی وہ تو مضبوط ہے۔ جب دو کھوپڑیاں آپس میں ٹکرائیں گی تو نیوٹن کا لا ہے نا، ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے، تو جتنا پاورفل ایکشن ہوگا ری ایکشن بھی اتنا پاورفل ہوگا۔ تو آپ نے جتنی زور سے کھوپڑا اپنا مارا ہوگا اس کے اتنی زور سے آپ کی کھوپڑی پہ اثر آئے گا۔ اب وہ پرندہ مار رہا ہے اتنی زور سے چونچ، ٹھک 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 مسلسل مارتا رہتا ہے۔ اس کے پاس نہ کوئی ہیمر ہے، نہ کوئی پلگ پانا ہے، کوئی پلاس ہے اس کے پاس، نہ کوئی چھینی ہے، نہ کوئی ہتھوڑی ہے۔ کام اس کے ذمے کیا لگا دیا قدرت نے؟ تو نے انڈے دینے تو تنے کے اندر تو نے گھر بنانا ہے، اس کے علاوہ تیرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی چونچ ہی کو، اس کی سر کو ہتھوڑا بنا دیا، وہ ہیمر کی طرح جا کے لگتا ہے، اور چونچ کو چھینی بنا دیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہی چونچ کھانا کھانے کا کام بھی کر رہی ہے، وہی چونچ بولنے کا کام بھی کر رہی ہے، اور وہی دماغ ہتھوڑے کا کام بھی کر رہا ہے، وہی دماغ سوچنے کا کام بھی کر رہا ہے۔ ہمارے ہاتھ میں جب ہتھوڑا ہوتا ہے تو ہتھوڑے نے کہاں ہٹ کرنا ہے یہ ہم سوچتے ہیں یا ہتھوڑا سوچتا ہے؟ بولو، ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہتھوڑا یہاں لگے گا، لیکن وہ پرندہ جب ہتھوڑے کی طرح چونچ کو مارتا ہے نا تو پرندہ خود ہتھوڑا ہے، خود ہی سوچ بھی رہا ہے اور خود ہی چھینی سے مار، ایک ہی کام سب کچھ خود ہی کر رہا ہے۔ وہ ڈیزائنر بھی خود ہی ہے۔ جب ہم کچھ بنواتے ہیں تو ڈیزائنر سے پہلے اسٹرکچر بنواتے ہیں نا، اس کا میپ بنواتے ہیں ڈیزائنر سے، کیا خیال ہے یار یہ چیز چاہیے ہمیں، کتنا ٹائم لگ جاتا ہے۔ ابھی ہماری مسجد کا نقشہ بن رہا ہے، پتہ نہیں 6 مہینے ہو گئے، ہم نے کہا بھائی یہ بنا دو پھر کام شروع کرنا ہے، تو وہ 6 مہینے سے بن ہی رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں بھائی پلاننگ میں جتنا ٹائم لگ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خیر ہم بھی سوچ کے صبر کر کے بیٹھے ہیں۔ خیر تو وہ ڈیزائنر بھی خود ہی ہے، وہ ہتھوڑا بھی خود ہی، وہ چھینی بھی خود ہی، وہ سوچتا بھی خود ہی، اور کیا خوبصورت تنے کے اندر وہ سوراخ کر کے دیکھو۔ اللہ کرے یہ بات میری بھی سمجھ میں آ جائے، آپ کی بھی سمجھ میں آ جائے۔ ہم سب ایک ہی جیسے ہیں، ممبر پہ بات کرنا آسان ہے بھائی، عملی دنیا میں ہم سب کمزور ہیں، لیکن جب یہ باتیں میں سوچتا ہوں کرتا ہوں تو سوچتا ہوں ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ دنیا پرست لوگ جو ہے نا، جو مذہب سے دور ہیں، ان کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے وہ خدا کی قدرت کے 100 دلائل اور بھی دیکھ لیں، ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا، اس لیے کہ وہ مادہ پرست ہیں۔
ان کی زندگی کا ہدف کیا ہے؟ کھانا پینا اور عیاشی کرنا، موج مستیاں کرنا. ایک پروجیکٹ وہاں بنا لیا، ایک گھر وہاں بنا لیا، یہ کر لیا وہ کر لیا وغیرہ وغیرہ، صحت، یہ سب ان کی زندگی اسی کے گرد گھومتی ہے. بنانے والے سے، جس نے کائنات کو بنایا ہے، وہ اپنی قدرت کے کمالات دکھا رہا ہے، وہ آسمان سے بارشیں برسا رہا ہے، وہ ہمیں طرح طرح کی روز ایک ایک نعمت میں خدا کی قسم اتنا مزہ ہے نا کہ میں تو سوچتا ہوں یار انسان کی سوچ کا زاویہ ٹھیک ہو جائے نا، ایک ایک چیز اس کو خدا کی یاد دلاتی ہے. ابھی کا واقعہ بتا دوں، بات آئی ہے. چل، میرا روزہ تھا، میں نے سموسا منگوایا. سموسا سمجھ رہے ہو؟ سموسا، کیونکہ میں ابھی کھا نہیں سکتا تھا نا، تو کھا کے بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے. میں نے کہا 2 سموسے پہ گزارا چلاؤ. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ، 2 سموسے آپ چٹنی میں ڈالو، بھوک لگ رہی ہو ٹائٹ والی، آپ کو بھوک لگ رہی ہو، اسی کا اتنا مزہ ہے نا. میں جب ابھی سموسے کھا رہا تھا تو چٹنی بھی بتا دیتا ہوں تاکہ آئندہ سموسا بھرا ہوا ہو، گرم گرم ہو. سموسے کھانے کی چیز نہیں ہے، ڈاکٹروں کو اس پہ اعتراض ہوگا، کھا لیا کرو، خیر ہے. جب بھوک لگ رہی ہو تو پھر تو چلتا ہے نا، روٹی چاول کھائیں گے تو پھر طبیعت بھاری ہو جائے گی نا، پھر بیان کون کرے گا. ایک دفعہ میں نے ایسے کیا تھا، کھانا کھا کے بیان کے، مجھ سے نہیں ہوا بیان. تو یہ میں نے ابھی ہوا کہ ابھی بات چل پڑی تو پوری بات بتا دوں. میں نے کہا نہیں، افطاری میں آدمی کو ڈائٹ کا خیال کرنا چاہیے، صحیح چیزیں کھانی چاہیے. میں نے کھجوریں منگوائیں اور لیمن واٹر بنوایا، لیکن جب بھوک لگ رہی ہوتی ہے سموسے کے بغیر گزارا نہیں. صبر کا پیمانہ میرا مغرب کے ٹائم پہ جب لیوریج ہوا نا، کھجوریں تو تھیں سامنے، میں نے کہا صرف کھجوریں کھاؤں گا اور لیمن واٹر پیوں گا بس. لیکن میں نے کہا یار لے آ سموسے لے آ. بھوک کے وقت جو سموسے کا مزہ ہے. اور چٹنی میں آپ پودینہ ڈالیں، یعنی دہی میں آپ پودینہ ڈالیں، ہری مرچیں ڈالیں، اور 1-2 لہسن کے جو وہ ہوتا ہے نا، وہ کوٹ کے کچا، وہ تھوڑا ڈال دیں، اور تھوڑا سا پانی، تھوڑی سی پتلی وہ. پھر جب گرم گرم بھرے ہوئے سموسے ہوں، سستی دکان سے نہ منگوائیں، سموسا صحیح ہو، نچڑا ہوا سموسا نہ ہو. آپ ذرا بھرا ہوا سموسا لا کے اس کے اندر ڈال دو. پاپڑ میں ہٹا دیتا ہوں، اس کا مسالہ کھاتا ہوں، مسالہ اور تھوڑا سا جو پاپڑ اوپر. ابھی بھوک لگ نہیں رہی نا، اس لیے مزہ نہیں آ رہا. اس لیے نہ مجھے بتانے میں مزہ آ رہا ہے کیونکہ میں بھی کھا چکا ہوں، اور آپ کو سننے میں مزہ نہیں آئے گا. لیکن خدا کی قسم صرف یہی ایک نعمت دیکھ لینا انسان، بھوک کے وقت کھانا، پیاس کے وقت پانی. میں یہ بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں جو ہم کھا رہے ہیں. کتنا مزہ آتا ہے ایسے بھر بھر کے. اس وقت کوئی چھین لے، آپ افطاری میں بیٹھے ہوئے ہو، بھوک لگ رہی ہو آپ کو، اور سموسا آپ کے سامنے سے کوئی اٹھا کے لے جائے، اب بتاؤ کیا گزرے گی آپ کے اوپر. اس وقت کوئی آپ کے پلاٹ پہ قبضہ کر لینا، آپ کو اتنا غصہ نہیں آئے گا. آپ کے سموسے کی قیمت، ویلیو آپ کی نظر میں آپ کے پلاٹ سے اس وقت کیوں بھوک لگ رہی ہوتی. ہم بڑے کیا بولوں، نمک حرام ہے. ناشکرا لفظ تو بہت ہلکا ہے، میں خود بھی اپنے آپ کو داخل کر رہا ہوں اس میں. خدا کی قسم ہم اللہ کی اتنی نعمتیں کھاتے ہیں، اتنی نعمتیں صبح و شام اللہ بھی کھلائے جا رہا ہے. ان نعمتوں سے فلمیں بھی دیکھو، ڈرامے بھی دیکھو، فوش فلمیں بھی دیکھو، غیبتیں بھی کرو، زنا بھی کرو، لڑکیوں سے دوستیاں بھی کرو، شراب بھی پیو، چوری بھی کرو، 5 نمازیں ضائع کرو، اور پڑھ لی تو کبھی جمعے میں ٹوپی پہن کے آ گئے. کیا کر رہے ہو یار؟ آپ کیا سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کھاؤ جاؤ، میں کوئی حساب نہیں ہے، وہ پھر بھی کھلایا جا رہا ہے. یہ تو ایک سموسا میں نے بتا دیا، اس سے کھجور بھی کوئی کم نعمت ہے. بھوک کے وقت کھجور میں کتنی لذت اللہ نے رکھی ہے. کچھ نہیں یار، جو ہم گھر میں دال چاول کھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں نارمل، بھوک لگنے نہیں دیتے نا آج کل، اس لیے پتہ نہیں چلتا. بھوک لگے کتنا مزہ آتا ہے کھانا کھانے میں. کھانا کوئی سامنے سے ہٹائے تو دیکھو کتنا غصہ آئے گا. ہٹاتا کوئی نہیں ہے. اللہ نے ہمیں ایسا رزق دیا ہے کہ کوئی ہمارے سامنے سے رزق ہٹاتا نہیں. جانوروں کے سامنے سے ہٹا لیا جاتا ہے، انسان کو تو اللہ نے بڑی عزت دی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اللہ کہتے ہیں میں نے بنی آدم کو بہت عزت دی ہے. جانوروں کو کیسے ترسا کے رزق دیا جاتا ہے. ابھی میں واقعہ بتاؤں گا، وہ سمجھ جائے گا میری بات ہو رہی ہے، اس لیے میں نہیں بتا رہا. پرانے زمانے کی بات ہے، میں نے اپنی بکریاں کسی کے پاس چھوڑ دی امانتاً. جب واپس آئی نا تو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی ہوئی تھی. میں نے کہا کیا ہوا؟ پتا چلا وہ جو بھینسوں کی توڑی ہوتی ہے نا، جو بکریاں کھاتی نہیں ہیں، وہی ان کے سامنے صبح شام رکھی ہوئی تھی. بکری کہہ رہی ہے میری یہ خوراک نہیں ہے، مجھے نہیں منہ میں، وہ سوکھی ہوتی ہے، وہ کیا اس میں ذائقہ ہوتا ہے. لیکن جب وہی ہے تو بیچاری مجبور میں دونے والے لے کے وہ زندہ رکھا بس اس نے اپنے آپ کو. لیکن بکری کچھ کہہ سکتی ہے؟ بولو، انسان ہوتا رکھ کے چماٹ لگاتا نا، کیا کھلا رہا ہے مجھے. جانوروں کو روزی مل جائے ٹھیک ہے، نہیں ملے صبر کرتے ہیں، گزارا کرتے ہیں. ہمیں تو میرے بھائی صبح و شام رزق کے بارشیں ہو رہی ہیں میرے اور آپ کے اوپر، رزق کی بارشیں ہو رہی ہیں. کیا کچھ نہیں کھا رہے ہم، صرف خوراک ہی کو دیکھ لو. اللہ نے کچھ جانور ایسے بنائے جو صرف گوشت کھاتے ہیں. ایسا ہی ہے نا، ان کے سامنے آپ انار رکھ دو، خربوزہ رکھ دو آپ شیر کے سامنے، کتے کے سامنے انار خربوزہ کھائیں گے؟ کوئی لفٹ ہی نہیں. کچھ جانور ایسے ہیں جو ویجیٹیرین ہیں، وہ صرف گھاس پھوس کھائیں گے. بکریاں ہیں، گائے ہے، آپ کتنی مزے کی بریانی رکھ دو بکری کے سامنے، وہ منہ نہیں مارے گی. اس انسان کی روزی دیکھ لو یار، جو اللہ ہمیں عیاشی کرا رہا ہے، مجھے اور آپ کو جو عیاشی اللہ کرا رہا ہے، وہ روزی دیکھ لو آپ. خالی گوشت بھی ہے،
پھر گوشت کی قسمیں دیکھو, بڑا گوشت, چھوٹا گوشت, پھر چھوٹے گوشت کی there are 2 types of چھوٹا گوشت, دمبے کا گوشت اور بکرے کا گوشت, ہر ایک کا الگ الگ ذائقہ, پھر اس کی چربی, اس کا الگ ذائقہ, پھر بڑے گوشت کی بھی 3 قسمیں, اونٹ کا گوشت, بھینس کا گوشت اور گائے کا, تینوں کا الگ ٹیسٹ ہے, تینوں کا الگ ذائقہ ہے. کچھ چیزوں میں بھینس کا گوشت اتنا خراب نہیں ہوتا جن لوگوں نے سمجھ لیا ہے, گائے سے زیادہ اچھا بھینس کا گوشت ہوتا ہے, سمجھ رہے ہو, بڈی نہ ہو بہت زیادہ. ویسے جنرل نالج کے لیے بتا دیا میں نے. KPK میں کھایا ہی بھینس کا گوشت جاتا ہے, وہاں گائے کا گوشت سستا ہے, بھینس کا مہنگا ہے. تو بھینس کے گوشت سے ایسے دور نہیں بھاگا, لوگ قربانی میں بھی بھینسے کی قربانی نہیں کر رہے ہوتے, حالانکہ اس میں فیٹ کم ہے اور گوشت زیادہ ہے. بھینسے میں فیٹ کم ہوتا ہے, گوشت زیادہ ماس سے بھرا ہوا ہوتا ہے وہ بھینسا, تو اس کی قربانی میں گوشت بہت نکلتا ہے. ویسے بھی کھا لیا کرو کبھی کبھار اپنے خرچے پہ. آپ کٹے کا گوشت لوگے نا, اگر کٹا لا کے ذبح کرو گے پتہ ہی نہیں چلے گا بکرا کھا رہے ہو یا بیف کھا رہے ہو, سمجھتے ہو. یہ ویسے ہی جنرل نالج کے لیے بیان کے درمیان میں موضوع سے ہٹتا ہوں. کھانے کی بات آتی ہے تو کیا کریں یار, اب ہم پینے پلانے کا تو اللہ کا فضل ہے, ہمارے شغف ہے ہی نہیں, اللہ نے بچایا ہے, تو ہمارے تو اب یہی انٹرٹینمنٹ ہے نا. کوئی پینے پلانے والا بیٹھا ہو کیا فضول باتیں لے کے بیٹھ گیا, کوئی چرسی ہیروئنچی بیٹھا ہوا وہ کیا سمجھے گا, کیا فضول باتیں لے کے بیٹھ گیا. لیکن بھائی حلال, جو حلال پہ گزارا کرے گا اس کے لیے تو پھر یہی باتیں ہیں نا, کیا خیال ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کی نعمتیں کتنی, گائے الگ, بھینس الگ. آج ایک ڈاکٹر کا کلپ میں دیکھ رہا تھا, یہ جو ویجیٹیرین ہوتے ہیں نا, ویجیٹیرین, ہمارے مذہب کا یار خدا کی قسم ہم پر کتنا بڑا احسان ہے اسلام کا. اسلام نے ہمیں شروع سے ہی صحیح گائیڈ کیا ہے, لہذا ہم معتدل امت ہیں. اگر ہم مسلم نہ ہوتے, اس بات کا پورا امکان ہے ہم گوشت ہی نہیں کھاتے پوری زندگی, کیونکہ انسانی عقل تو یہی کہتی ہے جانور کو کیوں کاٹ رہے ہو آپ, کیوں ذبح کر رہے ہو, یہی کہتی ہے نا انسانی عقل. تو اس لیے بہت سے لوگوں نے اپنی عقل استعمال کی, انہوں نے کہا ہم جانور کو نہیں کاٹیں گے, یہ تو بے رحمی ہے, جانوروں پہ ظلم ہے, ہم سبزیاں کھائیں گے. اور جو ملحد لوگ ہیں جو مذہب کو مانتے ہی نہیں ہیں, انہوں نے ظلم کیا جانوروں کے اوپر. کیسے ظلم کیا بھائی, میں اور آپ اگر گوشت کھاتے ہیں, ہم گائے کو کاٹ کے کھاتے ہیں, گوشت درختوں پہ تو نہیں اگتا نا, کسی جانور کی جان لینی پڑتی ہے نا اس کے لیے. کیا خیال ہے, میرے ساتھ آپ لوگ شریک رہیں ذرا. جب ہم گوشت کھاتے ہیں, خربوزہ کھاتے ہیں, تو کسی کی چیخیں نکلتی ہیں. خربوزہ توڑا تو وہ درخت چیخو تڑپ رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں, کسی کو تکلیف نہیں ہوتی. آم کھا لیا کوئی تکلیف نہیں ہے. ہمارے گھر میں نیمبو کا پودا لگا ہوا ہے, وہ نیمبو توڑو تو وہ خود ہی گرنا شروع ہو جاتے ہیں, توڑنا پڑتا ہے ان کو. لیکن جب آپ گوشت کھاتے ہو تو گوشت درختوں پہ نہیں اگتا, اس کے لیے جانور کو باندھنا, لٹانا, اس کی چیخو پکار برداشت کرنا, پھر اس کو ذبح کرنا, پھر اس کا تڑپنا, اس سے اس کی جوانی چھین لینا, اس کی زندگی کا حق چھین لینا, یہ ظلم ہے یا نہیں ہے مجھے بتاؤ. عقلی لحاظ سے یہ ظلم ہے, لہذا یہ انلیگل ہونا چاہیے دنیا میں. تبھی میں ملحدوں سے جو خدا کو نہیں مانتے, میں ان سے کہتا ہوں تمہیں مسلمانوں کی بقرعید پر تو اعتراض ہے, ہمیں تو تم پہ یہ اعتراض ہے کہ تم مرغی بھی کیوں کھاتے ہو. گائے کٹا تو دور کی بات, مرغی بھی کیوں کھاتے ہو ذبح کر کے. جب خدا نہیں ہے معاذ اللہ, اور یہ کائنات خود بخود بنی ہے, تو اس میں سب کو برابر جینے کا حق ہے یا نہیں ہے, کیا خیال ہے بھائی. اس میں تو سب کو جینے کا حق ہے برابر کا. جب سب کو جینے کا حق ہے تو ان کو بھی تو جینے دو. وہ جواب میں پتہ ہے کیا کہیں گے, بھائی نیچر, فطرت, نیچر یہ کہتی ہے کہ جیسے شیر جو ہے اس کی خوراک شیر گوشت ہے نا, اگر وہ ہرن کو کاٹ کے نہیں کھائے گا تو بیچارہ زندہ نہیں رہے گا, تو نیچر نے اس کی خوراک میں گوشت شامل کر دیا, اس لیے وہ مجبور ہے. اس کا ہم جواب دیتے ہیں کہ نیچر یہ کہتی ہے کہ انسان سبزی کھا کے بھی 100 سال جی سکتا ہے. ہندوؤں میں جا کے دیکھو, ہندوؤں کے پنڈت ہوتے ہیں, ساری زندگی کبھی گوشت مچھلی بھی نہیں کھائی, 99 سال نکال لیتے ہیں وہ. کیا خیال ہے بھائی. ابے کیا ہو گیا, سموسہ کھلا دوں گا, میں کھلا دوں گا, لگ رہا مجھے سموسے میں ہی بہ گئے آپ لوگ. تو وہ نا 99 سال جی رہے ہوتے ہیں. ایک جواب تو یہ ہے, گوشت کے بغیر بھی زندہ رہا جا سکتا ہے. اب ویجیٹیرین بنو, کیوں جانوروں پہ ظلم کر رہے ہو. دوسری بات یہ کہ شیر میں اور انسان میں فرق نہیں ہے. شیر کے پاس تو عقل نہیں ہے, وہ ہرن کو مار کے کھا جاتا ہے. انسان کے پاس تو عقل ہے, تو انسان کو شیر پہ قیاس کرنا درست نہیں ہے. شیر جب جانور کھائے گا, ایک تو اس لیے کہ خود جانور ہے, اس کو کیا پتا یار, تبھی وہ دیکھتا نہیں ہے. ابھی ہرنی نے بچہ دیا, بچہ کھا گیا, ماں کو کھا گیا, وہ بچے کو کون پالے گا. اس کے پاس تو عقل نہیں ہے, وہ جو کر رہا ہے اس کو کرنے دو. آپ کے پاس تو عقل ہے. دوسری بات یہ, شیر کی تو ضرورت ہے گوشت, وہ خربوزے تھوڑی کھا سکتا ہے, وہ روٹیاں تھوڑی کھا سکتا ہے. کبھی دیکھا شیر کو پراٹھے بنا کے کھا رہا ہو. لیکن انسان تو پراٹھوں پہ بھی جی سکتا ہے. کیا خیال ہے. اور اگر اس کو فیٹ چاہیے ہی تو وہ دودھ سے بھی مل سکتا ہے اس کو. کیا خیال ہے بھائی, اس کے لیے جانور کو کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہندوؤں نے عقلی لحاظ سے بالکل درست بات کی ہے. ہندوؤں نے اپنی عقل استعمال کی. ان کے جو بھی پنڈت, جو بھی مذہبی رہنما گزرے, انہوں نے بولا بھائی یہ تو ظلم ہے, آپ کسی پر ظلم کیوں کر رہے ہو. کوئی ظلم نہیں ہوگا. ہم خربوزے کھائیں گے, ہم ٹماٹر کھائیں گے, ہم دالیں کھائیں گے,
ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی جانور کو کاٹیں تڑپائیں اور اس کا گوشت کھائیں. ہم سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کیونکہ اس کے لیے جانور کی جان لینی پڑتی ہے. انہوں نے کہا ہم تو رسپیکٹ دیں گے جانوروں کو, جس جانور کا ہم زیادہ دودھ پیتے ہیں اس کو اتنی رسپیکٹ دیں گے کہ اس کو اپنی ماں بنا لیں گے. ہم سب سے زیادہ دودھ دنیا میں گائے کا پیا جاتا ہے, لہذا گائے کو انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ ماتا. عقل کے لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے, یعنی ان کی جو عقل جو کہہ رہی ہے, کوئی آپ اس پہ کیا اعتراض کو کہیں گے بکری بھی تو دودھ پلاتی ہے, بھائی بکری کم پلاتی ہے نا زیادہ تر دنیا میں گائے کا. تو انہوں نے کہا بھائی جو اتنی خدمت کر رہی ہے اس کو عزت دو. اس لیے میں کہتا ہوں اللہ کا کتنا فضل ہو گیا کہ ہمیں ان تمام عقلی دلائل سے نکال کے ہمیں اللہ نے کیا بنا دیا؟ مسلمان. اللہ نے کہا اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے, اللہ کہتا ہے کہ انسانی عقل ہر جگہ درست فیصلہ نہیں کرے گی. سمجھ رہے ہو؟ انسان سے اوپر ایک ذات ہے جس کو اللہ کہا جاتا ہے, گاڈ کہا جاتا ہے, خدا کہا جاتا ہے. اسے پوری کائنات پہ اس کی حکومت ہے, ہر ذرہ ذرہ اس کا غلام ہے. لہذا اسے یہ رائٹ ہے کہ وہ یہ حق دے کہ کس نے کس کو کھانا ہے اور کس نے کس کو نہیں کھانا. تو اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں پرمیشن دی ہے کہ اس گائے کو میں نے پیدا کیا, اس بکرے کو میں نے پیدا کیا, اس مرغی کو میں نے پیدا کیا. تمہیں بھوک لگے تو میری پرمیشن ہے کہ تم اسے کاٹ کے کھا سکتے ہو. ہاں اذیت دے کے موت نہ دو, ذبح کرو اس کو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ بھوکا نہ مارو, سر پہ ڈنڈے نہ, جیسے یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھو آپ جانور کو کھانے کے لیے اس کے سر پہ ہتھوڑے مار رہے ہیں تاکہ وہ مر جائے, یہ ظلم ہے. ایک خاص طریقہ ہے, اس سے کاٹو اور اس کا خون نکالو تاکہ اس کے خون, اس کا گوشت اس کے خون سے پاک صاف ہو جائے اور پھر کھاؤ. تو اگر اللہ ہمیں پرمیشن نہ دیتا تو میرے بھائی میرے اور آپ کے پاس گوشت کے حلال ہونے کی, لیگل ہونے کی کوئی دلیل بولو نہیں تھی. تبھی میں یہ ملحد جو خدا کو نہیں مانتے, مذہب کو نہیں مانتے, ان سے کہتا ہوں تم کس بیس پہ کسی مرغے کو کاٹ کے کھاتے ہو بھائی؟ تم اگر مرغے ہوتے اور وہ تمہیں کوئی کاٹ رہا ہوتا, اجازت دیتے تم اس کو؟ ہاں بھائی کاٹ لے, تیری ضرورت ہے. کس بیس پہ کاٹ رہے ہو؟ ہم کس بیس پہ؟ تبھی تو دیکھو جانور پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے. اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ یہ خدا کی پرمیشن سے کاٹ رہے ہیں. اگر خدا کی پرمیشن نہ ہوتی تو جتنا ہمیں زندہ رہنے کا حق ہے اتنا ہی اسے بھی زندہ رہنے کا حق ہے. اور اللہ نے ہمیں جو پرمیشن دی ہے وہ کتنی دی ہے؟ کہا جب ضرورت ہو, بس, اس سے زیادہ نہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اللہ نے کہا چونکہ جانور تمہارے لیے خدمت کے لیے, لہذا تمہیں اگر ضرورت ہو تو گوشت کاٹ کے کھاؤ گے, اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر کاٹنا حلال نہیں ہے. تبھی میں صدقے کے بکروں کا قائل نہیں ہوں, کیونکہ صدقے کا بکرا اسلام میں نہیں ہے. اس پہ میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں کئی بار. گوشت کھانا ہے تو کاٹو, نہیں کھانا ہے تو صدقہ پیسوں سے ہوتا ہے, غریب کی حاجت پیسوں سے پوری ہوتی ہے. اس پہ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں اس پہ پورے دلائل. کیونکہ لوگ آدھی بات سنتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ لو بھائی صدقے کا ہی انکار ہو گیا. صدقے کا انکار نہیں ہوا, بکروں کو صدقوں کی بھینٹ مت چڑھاؤ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس پہ پوری میرا کلپ ہے, وہ سن لینا پورے دلائل کے ساتھ. جانور کاٹنا صرف بقرعید میں عبادت ہے, عقیقے میں عبادت ہے, اور حج کے اور عمرے میں دم کے طور پر عبادت ہے. اس کے علاوہ جانور کاٹنا عبادت نہیں ہے. اگر بھوک لگ رہی ہے, گوشت کھانا ہے تو کاٹ لو, نہیں کھانا تو پھر ایک چڑیا مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے. ایک چیونٹی مارنا بھی بلا وجہ اسلام میں حرام اور ناجائز ہے. سمجھ رہے ہو؟ علماء نے لکھا ہے بلا وجہ کسی چیونٹی پہ پاؤں رکھ کے مار دینا اس کو, اس کا بھی قیامت کے دن آپ سے سوال ہوگا. صحیح مسلم کی حدیث ہے, ایک نبی کو ایک چیونٹی نے کاٹا تو انہوں نے وہاں جتنی چیونٹیاں تھیں سب مار ڈالی. تو اللہ نے وحی کی کہ کاٹا ایک نے تھا, آپ نے مارا سب کو کیوں؟ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک, ہاں اب یہ نہیں کہ وہمی بن جاؤ کہ میرے پاؤں کے نیچے کوئی چیونٹی نہ آ جائے تو یوں پاؤں تو ساری زندگی آپ پھر دوسروں کے پاؤں کے نیچے آتے رہو گے. چلتے رہو, جو خود بخود آ جائے وہ ٹھیک ہے, لیکن جان بوجھ کر بلا وجہ کسی چیونٹی کو جا کے مسل دینا, اس کا بھی سوال ہوگا قیامت کے دن. بلا وجہ کسی چڑیا تک مارنے کی نبی نے اجازت نہیں دی ہے بلا وجہ. کھانا ہے تو ٹھیک ہے, جنگل میں شکار کرنا ہے تو کھانے کے لیے. ہم جب گئے تھے نا افریقہ کے جنگلوں میں تو وہاں یہ تھا کہ انہوں نے کہا بھائی ہرن کو گولی لگے گی مر جائے گا. میں نے کہا اگر مر جائے نا تو پھر نہیں ہم مار سکتے کیونکہ مردار ہو جائے گا. تو جانور کو مردار کرنے کی اجازت تھوڑی ہے. ہم ایسے نشانہ لیں گے کہ مرے نہیں تاکہ ہم ذبح کریں اور اس کو کھا سکیں. ہم نہیں کھائیں, کسی اور کو کھلا دیں, کیونکہ جب ایک دفعہ مردار ہو گیا تو خوب مسئلہ سمجھ لو, مردار سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے. آپ اپنے پالتو کتے کو بھی نہیں کھلا سکتے. یہ مسئلہ بھی کئی بار میں بیان کر چکا ہوں. لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے, لو بھائی مفتی صاحب عجیب مسائل لے کر آ رہے ہیں. بھائی مفتی صاحب صحیح مسائل لا رہے ہیں. سب مفتی, جس مفتی سے بھی پوچھو گے وہ یہی کہے گا بشرطے کہ وہ ہو مفتی. تو مردار سے کسی بھی قسم کا فائدہ اٹھانا جائز بولو نہیں ہے. آپ کا گھر کا پالتو کتا ہے, آپ نے رکھا ہوا ہے حفاظت کے لیے. کتے پالنا جائز نہیں ہے لیکن حفاظت کے لیے رکھ سکتے ہیں آپ. حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے آپ نے, تو بکری مر گئی باہر تو وہ اٹھا کے نہیں لا سکتے اپنے کتے کو کھلانے. سمجھ رہے ہو؟ ہمارے ایک دوست نے مگرمچھ پالے ہوئے ہیں. ان کو میں کہتا ہوں کوئی اچھی چیز پال لو بھائی, یہ عجیب چیزیں پالی ہوئی. گائے پالو, بکریاں پالو, مرغیاں پالو, بطخیں پالو, حلال جانور پالو. یہ انڈے دیں گی, انڈے کھاؤ. بچے دیں گی, بچے کھاؤ. بچے بیچو.
یہ سب چیزیں پالنے کی ہیں. شیر پالا ہوا ہے یار, اتنی بڑی ٹینشن. وہ بس ولاگ میں ایک دفعہ یوں کہ ولاگ بنائے, اس کے بعد پھر پتہ نہیں کیا ہوا. اس کے بعد اگلی دفعہ کسی کے ولاگ بنانے کے قابل رہ کے, شوق بھی کوئی حلال چیزوں کے شوق پالو یار. درندے پالے ہوئے ہیں, مگرمچھ پالے ہوئے ہیں, تو دوست ہیں اب کیا کہہ سکتے ہیں, غصہ ہو جائیں گے, بولیں گے صاحب ہمارا مذاق اڑا رہے ہو. مگرمچھ پالے ہوئے ہیں انہوں نے, خیر اژدہے پالے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں نے شوق میں, اژدہے پالے ہوئے ہوتے ہیں, سانپ پالے ہوئے ہوتے ہیں, چھپکلیاں پالی ہوئی ہیں. ایک صاحب مجھے گھر لے کر گئے, میں تو مرغیاں دیکھنے گیا تھا ان کی, مجھے دکھا رہی ہے میں نے چھپکلی پتہ نہیں کون سے کنٹری سے منگوائی, بڑی خوبصورت سی چھپکلی تھی. چھپکلی چھپکلی ہی ہے, چاہے جتنی بھی خوبصورت ہو, گھن آتی ہے اس سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھپکلی کو جو ایک وار میں مارے گا, قتل کرے گا, اس کو 100 نیکیاں ملیں گی. جانور مارنا ابھی میں نے مسئلہ بتایا نا, جائز نہیں ہے, لیکن چھپکلی مارنا کیا ہے, ثواب ہے. کیوں ثواب ہے؟ اس لیے کہ انسان کے لیے گھن ہے, یہ گندے جانوروں میں اس کا شمار ہوتا ہے. اب آج کل ماہرین کہہ رہے ہیں چھپکلی کوئی نقصان دہ نہیں ہے, اس میں کچھ بھی نہیں ہے. بھائی ماہرین کو الگ ہو, تو گوبر میں بھی کوئی نقصان نہیں ہے. اسلام پاکیزگی کا مذہب ہے, گندگی سے دور کرتا ہے آپ کو. نقصان تو میرا خیال ہے کاکروچ میں بھی نہیں ہوگا. چائنیز تو کاکروچ پکا کے کھاتے ہیں باقاعدہ. نقصان کہاں ہوتا ہے؟ وہ جاتے ہیں فوج میں بھرتی ہوتے ہیں, لڑتے ہیں, کہتے ہیں پروٹین ہے. بھائی اب تو یہ تو شکر ہے ہمارے جتنے بلڈر ہیں مسلمان ہیں, پروٹین کے لیے کچھ ڈھنگ کی چیزیں کھا لیتے ہیں, ورنہ گورے کیا کر رہے ہیں. میں پچھلے سال مرغیوں کے لیے جو کیڑے بناتا تھا نا, کھل میں کیڑے, ابھی بھی میں نے کھل میں بھوسا ڈال کے پانی بھگویا ہوا ہے, تو اس میں کیڑے بن جاتے ہیں. وہ مرغیاں بہت شوق سے کھاتی ہیں, پروٹین ہے اس میں. یہ کیڑے آپ حیران ہو گئے, گورے کھاتے ہیں, دھو کے صاف ستھرا کر کے سکھا دیتے ہیں, پھر کھاتے ہیں. کیوں کہتے ہیں پروٹین ہے. تو انگریز کی نظر میں تو پروٹین ہونا چاہیے. پروٹین, اس کا پاکی ناپاکی سے اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. اس کو طہارت کے حکام سے اس کا کیا لینا دینا بھائی. ہم تھوڑی کھا سکتے ہیں یار کہ جس چیز میں بھی پروٹین ہے. کتے میں کم پروٹین ہے کیا؟ کتا جو فائٹ کرتا ہے پروٹین ہی تو ہے, تبھی تو لڑ رہا ہے وہ دوسرے جانوروں سے. بلی میں کم پروٹین ہے, لیکن کیا کھانے کی چیز ہے بھائی. تو اس لیے نہ کھانے کی چیز ہے. بلی تو چلو اس کا جھوٹا پا کے آپ پال سکتے ہیں, کتا نہیں پال سکتے آپ گھر میں. اس طرح یہ مگرمچھ پالنا اور یہ اسی طرح کے شیر ویر پالنا, یہ میں نہیں کہہ رہا کوئی حرام ہے, لیکن یہ اچھے کام بھی نہیں ہے. یہ جانور ایسے ہیں جس سے انسان کو وحشت ہوتی ہے. بس وہ جانور پالو جس سے انسیت ہوتی ہے انسان کو, جس میں بیماریاں نہیں ہیں. ان جانوروں کی بیماریاں لگتی ہیں انسانوں کو. گائے بھینسوں کی بیماریاں بہت کم بیماریاں ہیں جو لگتی ہیں, ورنہ نارمل ان کی بیماریاں انسانوں میں نہیں آتی. ان کے گوبر میں بیماریاں نہیں ہیں, ان کے پیشاب میں بیماریاں نہیں ہیں. آپ نے گوالوں کو دیکھا ہوگا, وہیں بھینسوں کے باڑے میں پوری زندگی گزار دیتا ہے اسی گوبر میں چارپائی ڈال کے, کبھی بیمار نہیں ہوتا. چھینک چھینک کے دوسروں کو بیمار کر رہا ہوتا ہے, خود نہیں ہوتا. تو یہ جانور انسان دوست جانور ہیں. قرآن نے ان کا الگ سے تذکرہ کیا, من الضأن اثنین ومن المعز اثنین. اللہ کہتے ہیں دیکھو میں نے دمبے کو, بھیڑ کو تمہارے لیے حلال کیا, نر کو بھی اور مادہ کو بھی. اللہ الگ سے پروٹوکول دے رہا ہے نا, جیسے 4 رشتوں کو اللہ نے الگ سے پروٹوکول دیا ہے. اور آج کل ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کزن میرج مت کرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ تمہارے لیے محرم عورتیں یہ ہیں, اس کے علاوہ سب عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں. اللہ نے بتا دیا, کافی تھا نا اس میں کزن خود بخود آ گئی, کیا خیال ہے. لیکن اللہ نے الگ سے بتایا وبنات عمک, آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں بھی آپ کے لیے حلال, ان سے نکاح بھی کر سکتے ہو. وبنات عمک, آپ کے چچا کی بیٹیاں آپ کے لیے کیا ہیں, بولو نا, حلال ہے, ان سے بھی نکاح کر سکتے ہو. وبنات عماتک, آپ کی پھپھو کی بیٹیاں بھی آپ کے لیے کیا ہیں. یہ مسلمانوں کو خطاب ہو رہا ہے نبی کے ذریعے سے. ارے یہ پوری ڈیٹیل بتانے کی اللہ کو ضرورت تھی بھائی. اللہ میاں بتا دیتا کہ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخی وبنات الاختی وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین. پوری ڈیٹیل بتا دی اللہ نے محرم رشتوں کی. اللہ نے بتایا تمہاری مائیں دادیاں نانیاں یہ سب تمہارے لیے کیا ہیں, محرم ہیں, ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے. وبناتکم, تمہاری بیٹیاں وہ بھی تمہارے لیے محرم ہیں, بیٹیوں کی بیٹیاں بھی اسی میں داخل ہیں, پوتیاں بھی اسی میں داخل ہیں. واخواتکم, تمہاری بہنیں بھی کیا ہیں, بولتے کیوں نہیں ہو, چپ, وہ بھی سموسہ کھلانا پڑے گا اگلی دفعہ. وہ بھی سب کیا, ویسے سموسہ کھانے کی چیز نہیں ہے, تو بھوک لگ رہی تھی میں نے تو پھوڑ دیا, ورنہ میں نارملی کھاتا نہیں ہوں. سموسے کھا کے نا آدمی سموسے جیسے ہی بن جاتا ہے, پھر مزے کے لیے کبھی کبھار چٹخانے لے لیا کرو, لیکن نارملی یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں. صحت کا خیال رکھو, ورنہ جب بیماریاں آتی ہیں نا تو پھر آدمی کہتا ہے مفتی صاحب نے مروا دیا میرے کو سموسے پہ ڈال کے. ایک مولوی صاحب کی تو میں نے ڈیتھ ہوتی بھی دیکھی ہے, 6 سموسے ایک ٹائم پہ کھاتے تھے, کینسر ہوا پیٹ کا, انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے. تو ظاہر ہے پہلے اویئرنیس ہی نہیں تھی لوگوں کو اتنی. خیر, تو بیٹیاں بھی تم پر حرام, بہنیں بھی تم پر حرام. ایک ایک رشتے کا اللہ تذکرہ کر رہا ہے. وہ اخواتکم, آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وامہات نسائکم, تمہاری بیویوں کی مائیں جس کو پیار سے ساس کہا جاتا ہے, وہ بھی کیا ہیں, بولو حرام ہے, محرم ہے, ان سے بھی نکاح جائز. طلاق بھی ہو جائے نا تو بھی بیوی کی ماں سے کبھی بھی نکاح حلال نہیں ہوتا. داماد ہمیشہ کے لیے محرم بن جاتا ہے.
اور اسی میں بہو اور سسر کا رشتہ بھی ہے، محرم میں آ گئے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَلَائِلُ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، وہ مائیں جنہوں نے دودھ پلایا ہو تمہیں، بچپن میں کسی سے دودھ پی لیا تو وہ بھی تم پر حرام، اس کی بیٹی بھی بہن بن گئی تمہاری. اور آگے اللہ نے فرمایا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي، تمہاری سوتیلی بیٹیاں، تم نے کسی عورت سے نکاح کیا، اس عورت کے پہلے سے شوہر سے اولاد تھی تو وہ بیٹی بھی تمہاری بیٹی بن گئی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، تمہارے بیٹوں کی بیویاں بہویں. کتنی ڈیٹیل سے اللہ نے بتا دیا نا. آگے فرمایا اُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس کے علاوہ سب رشتے کیا ہیں؟ حلال ہیں، سب سے شادی کر سکتے ہو. تو سب میں کزنیں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو اب الگ سے اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کزن کو. کیا خیال ہے بھائی؟ اللہ کو پتا تھا کہ ایک دور آئے گا ڈاکٹروں نے ایک لفڑا ڈالنا ہے کزن میرج کے نام پہ. کزن میرج سے بچے لنگڑے لولے ایسے ویسے پیدا ہو رہے ہیں. میں ایسے ایسی فیملیوں کو جانتا ہوں گاؤں. ابھی ہم گئے تھے نا سیلاب میں مدد کرنے کے لیے، تو میں نے تو گاؤں میں سروے کیا. میں نے کہا یہاں رواج کیا؟ انہوں نے کہا ہمارے یہاں تو شادی ہوتی ہی کزن میں ہے، باہر ہوتی نہیں ہے. ایک بھی لنگڑا بچہ نظر نہیں آیا مجھے معذور. میں سائنسی تحقیق کو غلط نہیں قرار دے رہا میرے بھائی، اس کا ریشو بہت کم ہے. اور جب بھی ایک کزن میرج پہ کوئی اعتراض کیا کرے نا تو ڈاکٹروں ہی کی زبان میں اس کو جواب دیا کرو. بہت سی باتوں کے الزامی جواب جاندار ہوتے ہیں، تحقیقی جواب آپ دیتے رہو گے بہت مشکل ہو جائے گا. امکان ہوتا ہے لیکن یہ بہت کم امکان ہے. اور اس امکان کا بھی پہلے ٹیسٹ کر کے کزن میں اگر شادی میں آپ کو وسوسہ ڈال دیا ڈاکٹروں نے تو ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے اس کا پہلے سے. اس پہ پابندی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس میرج پہ پابندی ہے، اس کی حوصلہ شکنی کی جائے. کیونکہ جس رشتے کو اللہ الگ سے ہائی لائٹ کر رہا ہو نام لے لے کے، ایک اسلامی ریاست میں اس پہ پابندی کی بات یا اس کو ڈی موٹیویٹ کرنا، یہ تو سیدھا سیدھا قرآن کا مذاق ہے یہ. تو جب بھی کوئی بات کیا کرے نا کزن میرج میں جی معذور بچے کا چانس ہوتا ہے تو اس کو جواب دیا کریں لڑکی کی عمر جب 35 سال ہو جائے نا 35، اور ایک ڈاکٹر کی رپورٹ کے مطابق 30، لیکن ہم پھر بھی 35 لے لیتے ہیں. بچی کی لڑکی کی عمر ہو گئی 35 تو اس کے بچے کے معذور ہونے کا چانس کزن میرج میں نکاح کے چانس سے زیادہ ہے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ لیکن آپ نے کبھی دیکھا کہ 35 سال کی لڑکی کے بچہ پیدا کرنے پر پابندی لگاؤ، 35 سال کی لڑکی کی شادی پر پابندی لگاؤ، مردوں پہ پابندی لگاؤ کہ لڑکی کی عمر 35 سال ہو جائے تو اس سے شادی نہ کریں؟ کبھی آپ نے یہ نعرہ سنا؟ بولتے کیوں نہیں؟ کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے. ہونا تو یہ چاہیے بھائی، اس میں معذور ہونے کا چانس کیا ہے؟ زیادہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بچے عجیب سے ہوتے ہیں بالکل دماغی طور پر، وہ ان کی ماؤں کی عمریں 35 سال سے زیادہ ہو چکی ہوتی ہیں. ایسے بچے ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی میں. ڈاکٹر بتاتے ہیں ماں کیونکہ 35 سال سے عمر زیادہ ہو چکی ہے. اچھا عجیب بات آپ کو بتاؤں، خواتین شاید ناراض ہوں، آدمی کم بخت 99 سال کا بھی بڈھا ہو جائے نا، بچے کے معذور ہونے کا بالکل چانس نہیں ہوتا. خود کے معذور ہونے کا چانس ہوگا. لنگڑا ہو جائے، ٹیڑھا ہو جائے، گردن یوں ہو گئی، الائٹمنٹ آؤٹ ہو گئی، کم بخت اگر بچہ پیدا ہوگا نا اس کے اسپم سے وہ معذور نہیں ہوتا، وہ فٹ فاٹ ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے. تو اللہ نے مرد کے ساتھ معاملہ ایسا رکھا ہے. اس لیے اللہ نے، میں بار بار گراؤنڈ ریئلٹی بتاتا ہوں، عورتیں غصہ ہوتی ہیں ہمارے خلاف، بولتے ہیں آپ کے خلاف نہیں بول رہا بھائی، آپ کو حقیقت سے آگاہ کر رہا ہوں. ایک گلی میں ڈاکو کھڑا ہوا ہو، آپ جا رہے ہو، ہم روک رہے ہو یہاں سے مت جاؤ، اگلا بولے ہمارے خلاف ہے میں جانے نہیں دے رہا، چلے جاؤ، لٹ جانا. پھر عورت کے پاس ٹائم نکاح کے لیے اور بچے پیدا کرنے کے لیے بہت تھوڑا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ عورت کے پاس جو ٹائم ہے نا شادی کے لیے اور بچے پیدا کرنے کے لیے وہ کیا ہے؟ وہ زیادہ نہیں ہے، وہ بولو تھوڑا ہے. کیونکہ اللہ نے اس کو حسین بنایا ہے لیکن اس کا حسن جلدی خراب ہوتا ہے. آدمیوں کا حسن جلدی خراب نہیں ہوتا. کبھی آؤ خوشبو لگا کے کسی دن جم وم چلو، مختلف جم تمہیں لے جاؤں گا، 80 سال کے بھی لگے ہوئے ہوں گے، ویٹ اٹھا رہے ہوں گے. آدمی کہتا ہے بھائی کیا کر رہا ہے بھائی؟ کہہ رہے ہیں میں چوتھی شادی کی سوچ رہا ہوں، میں ایسے ایسے بڈھے مجھے ملے ہیں. حیران ہوتا ہوں. ابھی یمن سے آئے ہوئے تھے تبلیغی جماعت گئی ہے نا، ابھی یہاں پہ تبلیغی جماعت میں یمن سے آئے ہوئے تھے بابا جی، عرب تھے، عرب تبلیغی میں. ابھی پرسوں ترسوں جماعت گئی ہے. میں بھی تھوڑی دیر انہوں نے مجھے بلایا، میں بھی بیٹھ گیا، گپ شپ لگاتے ہیں. تو یمن کے وہ عربی تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ میری 3 بیویاں ہیں اور وغیرہ. یمن میں تو لوگ کرتے ہیں. بوڑھے تھے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا نا، سفید داڑھی تھی ان کی. جب میرے سے بات چیت ہوئی تو میں نے اور ان کے ترغیب سنا دی شادیوں کی، تو وہ اتنا جوش میں آئے، وہ تبلیغ کا کام بھول گئے، ہر وقت شادی شادی، اور داڑھی اگلے دن کالی. یہی جماعت میں ہی وہ جو امیر صاحب تھے، وہ فلسطین کے جماعت میں، فلسطین کے کچھ تھے، کچھ یمن کے تھے، بڑی پیاری جماعت آئی ہوئی تھی. تو جو امیر صاحب تھے وہ عالم تھے، انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب ان کو آپ نے کیا کہہ دیا ہے، یہ تو داڑھی کالی کر کے بیٹھ گئے ہیں، اور جہاں مجھے دیکھیں بھاگے بھاگے آ رہے ہیں، بھاگے بھاگے لپٹ رہے ہیں، اور جاندار بھائی ماشاءاللہ. تو میں نے کہا 3 تو ویسے ہی کی ہوئی تھیں، ایک دم سے ان کو کیا ہو؟ کہہ رہے ہیں اتنے فضائل اس طرح سے سنے نہیں تھے انہوں نے، یہ 3 انہوں نے کی ہوئی 3 کا خیال ہوگا بس ٹھیک ہے کر لی، سبھی کرتے ہیں تو ہم نے بھی کر لی. اب ایک تو ایسے ان کو وہ، اور میں حیران اس پر، وہ داڑھی کالی اگلے دن. کہہ رہے بھائی اب تم شادی کرنی داڑھی کالی کر لی. تو مجھے لگا کہ یار دیکھو بوڑھے آدمی ہیں لیکن جذبے دیکھو. تو جو کوئی کزن میرج کے خلاف بات کیا کرے نا، اس کو بولو کہ 35 سال کی لڑکی کی شادی میں بھی 35 سال کے بعد بھی جب ہوتی ہے تو امکان
معذور بچے کا ہوتا ہے، لیکن اس امکان کو لفٹ نہیں کرائی جاتی، اس لیے کہ اس کے جو فائدے ہیں وہ نقصانات کا امکان ہے۔ دیکھو ہر اچھے کام میں کچھ نہ کچھ امکانات ہوتے ہیں، ہر اچھے کام میں۔ جم میں کتنے لوگوں کی موتیں ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں؟ کیا کبھی یہ ہوا کہ جم بند کرو؟ بھائی دیکھا جائے گا کیوں ہو گئی موت، کیا کھا کے آیا تھا، یہ کوئی حد سے زیادہ تو نہیں، کوئی ڈرگ تو نہیں لے رہا تھا۔ کتنے لوگ ہیں فٹ بال کھیلتے ہوئے گرے ہارٹ اٹیک، کیا فٹ بال کو بند کر دیا جائے گا؟ اور آسان مثال دیتا ہوں، کتنی دفعہ جہاز میں لوگ بیٹھتے ہیں اوپر ہی تباہ ہو جاتا ہے۔ حادثات نکال کے دیکھ لو آپ، ٹرینوں کے حادثے، بسوں کے حادثے، یہ دیکھا جاتا ہے اس کے بینیفٹس اور رسک، فائدے کتنے اور رسک کا ریشو کتنا۔ اگر بہت تھوڑے ریشو ہے گزارا چھوڑو، اتنے تھوڑے ریشو کو لفٹ نہیں کرائی جاتی۔ کزن میرج کی اگر حوصلہ شکنی ہو گئی، اس کے اتنے خطرناک نقصانات ہیں۔ طلاق کا ریشو بڑھے گا، کیونکہ غیروں میں شادیاں ہوتی ہیں، پتہ وتہ ہی نہیں ہوتا کہاں جا رہی ہے بچی۔ خاص طور پہ لڑکیوں کے لیے، مرد تو کر لے گا کہیں بھی، لڑکیوں کے لیے کیا کریں گے؟ باپ کے لیے اپنی بیٹی کے لیے اپنے بھانجے بھتیجوں سے اچھا جانا پہچانا کوئی رشتہ ہوتا نہیں، اس کو پتا ہوتا ہے، یہ اس کی خوبیاں بھی پتا ہوتی ہیں، خامیاں بھی پتا ہوتی ہیں۔ اچھا یہ جو آج کل ہماری سوسائٹی میں کزنوں کو گھاس نہیں ڈالی جا رہی نا، اس کی وجہ بے پردگی ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ کزن میرج پہ مرتے تھے، خالہ کی بیٹی ہے، پھپھو کی بیٹی ہے، میں شادی کو، لڑائیاں ہوتی تھیں، ابھی بھی گاؤں دیہاتوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں۔ اب پتہ ہے کیوں نہیں ہوتی؟ پردہ ختم، تو گھر کی مرغی دال برابر، وہ بہنوں کی طرح رہ رہی ہوتی ہے، بڑی ہو جاتی ہے، تو پھر وہ لفٹ ہی نہیں کراتے، تو ان کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ ان کو کہاں خاندان سے باہر بھیجیں؟ خاندان سے باہر بھیجنے میں مسائل ہوتے ہیں نا ان کے لیے، تو اس میں مسائل لڑکیوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں بہت زیادہ۔ تو جب بھی کوئی کزن کے خلاف بات کیا کرے نا، بولو بھائی 35 سال کی لڑکی پہ پہلے پابندی لگا دو شادی پہ، اور یا شادی اگر کر لے تو بچہ پیدا کرنے پر پابندی لگا دو، اس کے بعد پھر ہم کزن کے بارے میں بات کریں۔ تو دنادن کرو شادیاں کزنوں میں کرو۔ میرے 2 بھائیوں کی شادی فرسٹ کزنوں میں ہوئی ہے، ہمارے ادھر حضرت مفتی تقی صاحب کے ریلیٹیو رہتے ہیں یہاں پہ، ان کی شادی کزن میں ہوئی ہے، ماشاءاللہ 8 بچے ہیں ان کے، 7-8 لمبے ترنگے فٹ فاٹ۔ میرے بھائی کے بچے دیکھ لو آپ، اتنے اونچے اونچے، مجھ سے اونچے نکل گئے، اتنے اونچے اونچے ہو گئے، فٹ فاٹ ماشاءاللہ۔ کوئی ہو بھی جاتا ہے بعض دفعہ معذور، لیکن وہ غیروں میں بھی امکان ہوتا ہے، تو کہیں اور بھی امکان ہوتا ہے، اور ویسے بھی میڈیکل ٹیسٹ بھی کروایا جا سکتا ہے ہم پریگننسی میں ابتدائی طور پہ۔ خیر، تو اب میں بتا رہا تھا 4 چیزوں کو اللہ نے الگ سے بیان کیا رشتوں میں نا۔ اللہ نے فرمایا ان کے علاوہ سب حلال ہیں، تو کافی تھا نا، لیکن اللہ نے الگ سے نام لیا کزنوں کا۔ وَبَنَاتِ عَمِّكَ، تمہاری چچا کی بیٹیاں بھی تمہارے لیے حلال۔ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ، تمہاری پھوپھی کی بیٹیاں بھی تمہارے لیے، بولتے کیوں نہیں حلال۔ وَبَنَاتِ خَالِكَ، تمہارے ماموں کی بیٹیاں بھی تمہارے لیے، بولتا کیوں نہیں ہے حلال۔ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ، تمہاری خالہ کی بیٹیاں بھی تمہارے لیے حلال۔ تو اللہ نے 4 رشتوں کا جب الگ سے ذکر کر کے بتا دیا، جو بھی قرآن پڑھے گا تو اس کا دماغ فوراً جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ تو بھائی الگ الگ سے جب ہائی لائٹ کیا ہے تو اب تو کسی کا باپ بھی ان رشتوں کی حوصلہ شکنی کر نہیں سکتا۔ تو آپ کو کوئی کزن پسند آ رہی ہے، آنکھ بند کر کے ہاں کرو جا کے، ایسی کی تیسی۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ قرآن جب پرمیشن دے رہا جاؤ یار۔ لوگ کہیں گے یہ پروفیسر ٹائپ کہ قرآن پرمیشن ہی دے رہا ہے نا، ترغیب تو نہیں دے رہا ہو۔ بھائی جان صاف لفظوں میں جب کسی چیز کو حلال کر رہا ہے تو یہ حوصلہ افزائی ہی ہے کہ ڈرو مت، حلال ہے، اور اللہ کسی غلط چیز کو حلال نہیں کر سکتا۔ آپ کو پتا ہے ایک انگریز عورت نے، چند سال پرانی بات ہے، ایک مضمون لکھا تھا، 10-12 سال ہو گئے اس بات کو۔ اس نے کہا کہ یہ جو عیسائیوں میں کزن میرج پر پابندی لگوانے والے پادری ہیں، آپ کو پتا ہے نا عیسائیت میں پادری کے پاس یہ رائٹ تھا کہ جس چیز کو حلال کر